الحمد لله الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و صلاۃ کے بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، حاضرین، سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آج ہم اس محفل مبارکہ کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. انسانی معاشرے کے اندر، انسانی سوسائٹی کے اندر، چونکہ انسان انسانوں سے مل کے وقت گزارتا ہے، تو جہاں اسے انسانوں سے فائدہ پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے، وہاں کئی دفعہ اسے اپنے ارد گرد والوں سے تکلیف بھی پہنچتی ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ دلوں میں سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے لوگ جن سے کبھی کسی وقت ہمیں تکلیف پہنچی ہو، ہمارا دل ان کے بارے میں سخت ہو جاتا ہے. اور اب جس زمانے میں میں اور آپ ہیں، اس زمانے میں چونکہ شدت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب تو جو ہماری بات مان لے اس کے بارے میں دل نرم رہتا ہے، اور جو ہماری ہاں میں ہاں نہ ملائے اس کے بارے میں ہماری طبیعت سخت ہو جاتی ہے. اگر تو آپ نے کسی شخص کی بات سن لی، بات مان لی، تو آپ اخلاقی طور پر بڑے آدمی ہیں. اور اگر آپ نے اس کی بات ماننے سے کسی مجبوری سے، کسی وجہ سے انکار کر دیا، تو پھر آپ پر کئی قسم کے شکوے دلوں میں پیدا کر لیے جاتے ہیں. رزلٹ اس کا یہ نکلا ہے کہ ایک پورا ماحول بن گیا ہے جس نے طبیعتیں سخت کر دی ہیں. ایک جگہ پہ بسنے والے لوگ، ایک مقام پہ رہنے والے لوگ، جن کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں، وہ بھی اکٹھے رہتے بھی ہیں، لیکن دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں رکھتے. بڑا شروع میں ہی بیٹی کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ساس ہے، یہ کردار ہی شاید کوئی خوفناک ہے. وہ اکٹھے رہتے ہیں، ساس اور بہو، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے، لیکن ان کے دلوں میں گنجائش نہیں بنتی الا ماشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے. کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے تو اس شعبے میں ظاہر ہے اللہ نے تقسیم فرمائی ہے. کسی کو اللہ نے آفیسر لگایا ہے، کسی کو ماتحت کیا ہے. میرا ایک کلاس فیلو ہے، تو میں ان کے ایک دن گھر گیا تو وہ ریڑھی پہ، گدا گاڑی پہ کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی فوٹو کھنچوانی چاہیے، جو لوٹ کے نہیں کھاتے، محنت کر کے کھاتے ہیں.
بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو اس کے والد جب میں گیا تو وہ کہنے لگے وہ دیکھ تیرے نال دے کتنے پہنچ گئے ہیں، وہ فلاں تیرا کلاس فیلو ڈاکٹر ہو گیا ہے، فلاں انجینئر ہو گیا ہے، فلاں. تو جن لوگوں نے خوش رہنا ہے وہ ہر حال میں رہ لیتے ہیں. تو اپنے والد صاحب سے کہنے لگا جی سارے انجے ہی ہو جاندے جی انجے اے ہو گئے نے تے لوکاں دا سامان کنے ایک تو دوری جگہ تے پہنچانا سی. یہ بھی تو کسی نے کام کرنا تھا نا. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شفٹ کرنا ہوتا ہے، گھر چینج کرنا ہوتا ہے، تو کسی نے تو پہنچانا تھا نا. تو چلو میری ڈیوٹی لگ گئی. اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن ماتحت کا دل اپنے افسر کے حق میں سخت ہے. آفیسر کا جو دل ہے ماتحت کے بارے میں یہ بن گیا کہ یہ کام چور ہوتا ہے، ڈیوٹی نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں. یہ ہمارے مذہبی ماحول کے اندر ایک بزرگ کو میں نے ایک دفعہ دیکھا تو میں بھی بڑی شدت سے، بہت سارے لوگ مجھے جو سنتے جانتے ہیں، میں نعت خوانوں کے بارے میں جو اصلاح مجھ سے ہو سکتی ہے بات کرتا رہتا ہوں. انہوں نے کچھ ایک دن زیادہ ہی سخت بات کر دی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا نعت خوانی بند ہی کر دی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. ہمارے بزرگوں نے نعت حضرت حسان بن ثابت سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب تک یہ نعتیں لکھی ہیں. تو اسی لیے لکھی ہیں نا کہ پڑھی جائیں. تو ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے پر اس کے بارے میں اپنے رویے کو تلخ، ترش اور سخت نہیں کرنا، گنجائش رکھنی ہے. دلوں کی سختی روز بروز بڑھ رہی ہے اور ہر محکمہ دوسرے کے بارے میں، ہر گروہ دوسرے کے بارے میں 2 4 5 باتیں یاد کرتا ہے، پھر سختی پیدا کر لیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اتنی سونی مخلوق جو رب نے بنائی ہے ہمیں اس پر پیار ہی نہیں آتا، کیونکہ ہمارا رویہ سخت ہو گیا ہے، ہماری طبیعت سخت ہو گئی ہے. ہمیں بہت سارے لوگ بھلے نہیں لگتے، کیوں کہ ہمارے مزاج کے نہیں. تو جب دل نرم ہوتے ہیں، جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب دلوں کے اندر انسان رحم کے، کرم کے، یہ موضوع کیوں رکھا کہ آپ کا عنوان شب رحمت ہے نا، جب آپ کی طبیعت تھوڑی نرم ہوتی ہے تو پھر آپ معاف کرنے کا بھی مزاج بناتے ہیں. پھر آپ کچھ لوگوں سے ان کی غلطیوں سمیت بھی پیار کر دیکھیں نا. دوسروں کی غلطیوں کا شک ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا پک ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن دوسرے کی ایک نظر آ جائے تو گھینا آنی شروع ہو جاتی ہے ہمیں. بھئی آپ اچھا اس کا تو شک ہے اور آپ کو اپنا تو پک ہے، تو دل سخت کر بیٹھتے ہم. قرآن حکیم نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی تو رب کریم نے فرمایا، یہ ذرا ترتیب دیکھیے قرآن حکیم کی. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب اللہ کا کتنا فضل ہوا ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے ہیں. خدا نے نرم دل بنایا ہے آپ کو اپنے غلاموں کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج، سخت دل ہوتے تو محبوب یہ غریب بکھر جاتے آپ کے پاس سے. حضور کے مزاج میں جو نرمی ہے، جو گنجائش ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کبھی مطالعہ کرو گے تو امت سے پیار، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچوں سے پیار، نبی کریم علیہ السلام کا جانوروں سے پیار، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلاموں، کمزوروں، بیماروں، کمزور عورتوں سے پیار. یہ بھی آپ کو پورا پورا باب ملے گا. ادھر دیکھنا میری طرف. اور حضور کی سیرت میں پورا آپ کو باب ملے گا نبی پاک کا گناہ گاروں سے پیار، گناہ گاروں سے پیار، حضور کی ان سے محبت. میرے کریم نے تو فرمایا قیامت کے دن بھی جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے وہ میری شفاعت کی چادر کے نیچے ہوں گے. اور میرے امام نے کہا تھا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. آپ کے دامن میں آ کے گنجائش پناہ لیں گے گناہ گار کے یہاں ہمیں پناہ ملے گی. تو جب آپ کی طبیعت تھوڑی سی نرم رہتی ہے، ایک تو غیبت سے کیوں منع کیا گیا تھا بھلا؟ جب آپ کسی کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں تو پراپوگنڈا اثر انداز ہوتا ہے.
وہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. یہ شروع میں بھابھی کے خلاف معاذ اللہ بھائی کے خلاف بات شروع ہو جاتی ہے. بچے بیچارے سنتے رہتے ہیں چچا چچی یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی، پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں. پھر والد صاحب کا ارادہ بن جاتا ہے کہ وہاں بچے کا رشتہ کر دیا جائے. پھر اس سے کہتے ہیں تو رشتہ کر لے، کہتا میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، کہیں کر دو ان کے ہاں نہیں کرنا. بھائی کر لو بیٹا. وہ کہتے ہیں یہاں نہیں کرنا. اب وہ تعویذ لے رہے ہیں، دم کرا رہے ہیں، دعا کرا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ نے پہلے ساری عمر تو انہیں پکا کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہی نہیں، آپ نے ذہن سازی کی ہے کہ وہ صحیح نہیں. اب آپ کہتے ہیں یہ ہم کچھ چیزوں میں اتنا فوکس کرتے ہیں، ذرا سا ہمارا اختلاف ہوا نہیں، ذرا میرے پاس لوگ آتے ہیں. اب میں صبح 9 بجے کا گھر سے نکلا ہوں، رات کو کب جاؤں گا، 6 جگہ 7 جگہ. اور صبح میں نکلا تھا تو ٹیسٹ کے لیے خون دے کے نکلا تھا، طبیعت بہت عرصے سے خراب رہنے لگی. تو آپ دن میں 20 لوگوں کو ٹائم دے دیتے ہیں، ان کی طبیعت آپ کے حق میں نرم ہے، اور 2 دفعہ دے دیا، تیسرے کو آپ نے کر دیا انکار، تو وہ سیڑھیاں اترتے ہی کہہ جاتا ہے اوہو جی اسی ماڑے بندے جو ہوئے. وہ ایک سخت بات کر کے گزر جاتا ہے، طبیعت میں بٹھا لیتا ہے کہ جانے کیا وجہ تھی مجھے نہیں دیا. تھوڑی گنجائش پیدا کرے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج میں بس کافی ہو گیا جی، ذرا بات بھی سننے دیں، اللہ خوش رکھے، فوٹو کا ثواب تو کوئی نہیں، ہو گئی اللہ خیر کرے، آپ بات سنیں. بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا طبیعت میں، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے گنجائش رہتی تھی. 10 دن پورے حضور نے طائف میں قیام کیا ہے. میں یہاں آیا ہوں، صاحبزادہ صدیقی صاحب نے استقبال کرا، چائے پلائی، یہاں تک لائے، پیار ہوا، آپ لوگوں نے بڑی محبت کی. میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کتنا پیار چھلک رہا ہے میرے لیے. لیکن ذرا کو تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو بگڑ جاتا ہے مولوی صاحب، پیر صاحب. جناب حد ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پروٹوکول کا. 10 دن حضور نے قیام فرمایا. یہ بات سنو میری اور یاد رکھو، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا طائف میں، ایک نے بھی اپنا ڈرائنگ روم نہیں کھولا، بلکہ انہوں نے پتھر برسائے، روڑے برسائے. میں کہتا ہوں ذرا ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو تو ہم سخت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میرے محبوب کا قلب اطہر ہے، یہ حضور کا دل نور ہے، جس سے رحمت ہی رحمت چھلکتی ہے. حضرت عارشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی کبھی کوئی تکلیف دیتا ہے؟ مہمان نوازی تو عرب کا مزاج ہے، ان لوگوں نے تو مہمان نوازی کیا کرنا تھی، روڑے مارے، پتھر مارے. حضور آپ اٹھائیں دستے مبارک اور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. تو محبوب نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے. کیا دعا کی؟ کہا اے اللہ یہ بے عقل ہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو کرم کر انہیں ہدایت عطا فرما. او یار یہ تقریر ہے میں کر رہا ہوں، یہ مصنف نے کتاب میں لکھ دیا، آپ نے سن لیا. 2 منٹ دعا کرو نا دشمن کے لیے، کھولو نا کبھی ہاتھ کھلتے ہیں، کرو نا تجربہ، یہ کہہ دینا. اور ہمارے ملک میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی فرقہ واریت اس نے تو تباہی کر دی، قوم کے اخلاق کا جنازہ نکال دیا. اتنے کبھی میری ملت کے جوان برے نہیں تھے جتنا ان سیاستدانوں نے ان کے منہ میں گالی اور ان کے ہاتھ میں وہ قلم دیا ہے جو دوسرے کے بارے میں سخت جملے کہتا ہے. یہ قوم بڑی حسین قوم ہے، یہ تو داتا علی اجمیری کے وطن میں رہتے ہیں، یہ تو بابا فرید کا دیس ہے، یہ تو پیر مہر علی شاہ کا دیس ہے. تم نے اس قوم کا اخلاقی رویہ اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہ اتنے سخت جملوں سے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں. حضرت عارشہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن قیام رہا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اور پتھر انہوں نے مارے، اور آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. تو یہ گنجائش ہے، یہ دلوں میں پیدا کریں. اللہ کے محبوب فرمانے لگے عارشہ مجھے سارا پتہ ہے، لیکن میں ان کے لیے پھر بھی تباہی کی دعا اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے امید ہے اگر یہ نہیں نہ مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی. ہم تو 1 منٹ میں سخت ہیں، 2 ہی باتیں تو تھیں جو کسی نے ہماری نہیں سنی، اور ہمارے مزاج میں اتنی سختی آ گئی، اتنی تلخی آ گئی، اتنے ترش ہو گئے.
اتنا رویہ، یعنی کبھی بندہ ہنس ہنس کے بھی تو کسی بات کو قبول کر لینا. کبھی بندہ کہہ لے یار پھر کیا ہے، کسی نے کہہ لیا ہے تو بھلا میری کیا کوئی حیثیت ہے، ہو گئی بات، کبھی ہو بھی جاتی ہے. ہماری طبیعت میں جو بے پناہ سختی آئی ہے اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ایک تو کائنات کے خوبصورت رنگوں کو ہم نے پھیکا پھیکا سا کر دیا ہے اپنی نظر میں، اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں. اور دوسرا یہ کیا ہے کہ وہ جن لوگوں سے محبت کے ساتھ ہم نے وقت گزار، جو ہمارے اپنے تھے، جو ہمارے پیارے تھے، جو ہمارے قریبی تھے، ان لوگوں سے ہم دور ہو گئے کیونکہ ہمارے دلوں میں وہ گنجائش نہیں، ہمارے دلوں میں وہ محبت نہیں، ہمارے ہاں وہ انداز نہیں. زندگی بھر بھی لوگوں نے مخالفت کی. اس امت کا فرعون ابو جہل، اس کے بیٹے اکرما ہر میدان میں رہے، ہر میدان میں رہے، آخر دم تک لڑے، لیکن فتح مکہ پر جب وہ بھاگ گئے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، یار بڑی ہو گئی تقریریں اور بڑی دفعہ ہم نے یہ باتیں سن لی، اب تھوڑا سا نا اس کو کشکول دل کھول کے بھی سنیں کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے، عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے. یہ ہمارا شعبہ ہے نا طریقت کا. طریقت کا شعبہ سراسر اپنی نفی کا نام ہے. طریقت کا معنی یہ تھا میں کوئی نہیں، میں گناہگار، میں چھوٹا. اب اللہ خیر کرے پیر کے صرف 2 القاب آپ کم کر دیں، زیادہ نہیں، صرف 2 لقب. یار میرا مطلب ہے یہ تو سراسر نفی ہے طریقت، میں ہوں ہی نہیں باقی سارے. کوئی پیر آپ کو ایسا ملتا ہو جو کہتا ہو میں گناہگار ہوں تو فلانے کا مرید ہو جا کے، کبھی ملتا ہو؟ الا ماشاء، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو روز اس بات کرتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ بچا ہے تو میں ہی نیک بچاؤں. ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک دن موجود تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے بیعت ہونا ہے، بڑی دور سے جنوبی پنجاب سے. حضرت اندر تشریف لے گئے، اس علاقے کے 4-5 بزرگوں کے نام لکھ کے لائے. فرمانے لگے بے لیا ایڈی دور کتنے آئے کرے گا، یہ اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں، تیرے پاس ہیں، تیرا آنا جانا رہے گا. اس نے کہا جناب میں نے دیکھے ہیں پر میرا دل ہی یہاں لگا ہے، آپ مہربانی فرمائیں. چونکہ ان لوگوں نے نہ تو الیکشن لڑنے تھے، نہ جیبیں خالی کرانی تھی، نہ یہ بزنس تھا کہ چلو ہمارے گاہک زیادہ بن جائیں، مقصود یہ نہیں تھا. تو دلوں میں گنجائش رکھتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ امت متحد تھی، قرب ہو جاتا تھا، کہیں نہ کہیں فضا بن جاتی تھی مل بیٹھنے کی. اب یہ صورت نہیں ہے. آپ غور کریں گے بات کو اور یاد رکھیں گے، جب ہم کسی کے لیے گنجائش پیدا، اکرما آخری دن تک لڑے، فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے بیوی بچے چھوڑ کے. انہیں پتا تھا میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا لازمی طور پر ملے گی. ان کی بیوی حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، میرا شوہر چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، کوئی مہربانی ہو جائے. حضور نے مشورہ ہی نہیں کیا کسی سے، ورنہ صحابہ سے مشورہ فرماتے ہیں. فرمایا تو آ گئی ہے، اسے لے آ، میں معاف کر دوں گا. خاتون نے شوہر سے رابطہ کیا، اس سے کہا کہ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا معافی ہو جائے گی، لیکن پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتی آندا. وہ کہنے لگا یہ ہو نہیں نہ سکتا، میرے جو جرم ہیں، ان کی جو لسٹ ہے، ان کی جو فہرست ہے وہ طویل بڑی، میرے جیسے بندے کو معافی یہ کیسے ہوگا، ہو نہیں سکتا. کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا، تو کہہ رہی ہے، انہوں نے کہہ دیا، وہ حق اور سچ ہی کہتے ہیں، پر مجھے معافی، تیار ہوں کلمہ پڑھنے کو، پر وہ پیچھے سیاہ رات لمبی جرموں کی، مجھے بھی معافی ہو سکتی ہے. اب تھوڑا غور کریں، اکرما کی اہلیہ پھر حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں مجھے اور معافی، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. میرے حبیب نے فرمایا کہ ہمارا اہل عرب کا طریقہ ہے، کوئی نشانی بھیجی جاتی ہے، کوئی نشانی امن کی بھیج دوں تو مان جائے گا؟ یا رسول اللہ ہاں، پھر تسلی ہو جائے گی، قربان جائیں. ان کے بارے میں جنہوں نے آخری دم تک مخالفت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا اور خاتون سے کہا جا اسے جا کے یہ علامت دکھا، اور اسے دکھا کے کہہ مدینے والے محبوب کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. او بھائی تو اپنا ہے، چچا تو اپنا ہے،
मामू तो अपना है, पड़ोसी तो अपना है, घर आके बैठ गया है भाई, घर आके बैठ गई है भाभी, बच्चों को साथ ला। उन्होंने कहा है, हमें याद आती हैं अपनी गलतियां और आज गरीबी आ गई है, तेरी ज़रूरत भी है, तेरी हाजत भी है, लेकिन इतने सख्त दिल हो गए हम, बाहर नहीं आते। भाईजान कहते हैं बीवी को इसको को जाए, क्यों? गुंजाइश नहीं है, तबीयत में गुंजाइश नहीं है, हमारे मिजाजों में। एक जगह पे, मैं वैसे मुदाखलत नहीं करता, इस काम से बाहर रहता हूं, एक मस्जिद में खतीब साहब थे और 100 के लगभग बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते थे इमाम साहब के पास। कह दिया जनाब, कमेटी के 4 लोगों ने कह दिया नहीं रखना, कोई ऐसा शरई मसला नहीं, बस इख्तलाफ राय था, बातों में तलखी आ गई थोड़ी सी। मैंने उनसे कहा, यार आप 4 बंदे अपनी अना देखें और इलाके के 100-125 बच्चे का मुस्तकबिल देखें, लेकिन हमें अना अजीज है। वो ठीक है, बस सही है, मेरी नहीं बनती तो नहीं बनती, खत्म हो गई। माँ बदौलत की शान में बेअदबी कर दी। दिलों में थोड़ी गुंजाइश लाएं, थोड़ी मोहब्बत लाएं, थोड़ा प्यार करना सीखें, थोड़ा रवैया दरगुजर वाला बनाएं। कहीं कोई मामला ऐसा भी हो जाती हैं बातें, इंसानों से हो जाती हैं, तल्ख जुमले निकल जाते हैं। जिम्मेदारी से कहता हूं, बड़े बड़े समझदार लोगों से निकल जाते हैं, बड़े बड़े बाशऊर फहमो फिरासत वाले लोग सबते लिसानी का शिकार हो जाते हैं। बड़े बड़े लोगों ने रुजू किया, बड़े बड़े लोगों ने कहा नहीं यार ये बात सख्त हो गई, नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े लोग। और हमेशा गलती बड़ा आदमी मानता है, बड़े बड़े लोगों से बात हो जाती, लेकिन हम तो छोटे छोटे लोग अड़ गए, तैयार नहीं है। ये तो नहीं ना हो सकता कि मैं कोई मिस्टेक कर दूं, हो नहीं सकता। अपनी तबीयत में, अपने दिल में, अपने मिजाज में, अपने लहजों में नरमी लाएं, प्यार करें। देखो, बूढ़े वालिद के बारे में दोस्तों में ये बात भी की जा सकती है कि अब्बा जी सख्त बड़े हो गए, सुनते नहीं अब, तो ये भी तो कहा जा सकता है ना, बुढ़ापा भी है, सारी जिंदगी की मेहनत की थकावट भी है, बीमारियों का जोर भी है, सोचों का हुजूम भी है। इस उम्र में अगर कभी तलखी हो भी जाती है तो वालिद तो मेरे ही है ना, दादा तो मेरे ही है ना, उनको सकरैब का माल थोड़ा बनाया जाएगा। उनके अंदाज में, उनके लहजों में। अगर कभी मेरे एक दिन एक उस्ताद गिरामी हैं, तो किसी जगह उन्होंने मुझे आने को कहा, मेरी जिंदगी ज़्यादा मसरूफ़ होगी, पहुंच नहीं सका, नाराज़ हो गए, सख्त सुस्त तेज़ बातें कर दी उन्होंने। मेरे एक दोस्त साथ थे, वो कहने लगे बाद में कि जनाब इन्होंने तो बड़ी सख्त बात की है, बड़े सख्त जुमले कहे। तो मैंने उनको कहा कि तूने आज देखा है ना, जब मुझे काफ़ी सारे लोग जानते हैं, उस दिन नहीं ना देखा जिस दिन हम किताबें लेके इनके दरवाजे पे बैठे हुए थे, इनके फैज़ की ज़रूरत, हंस हंस के पढ़ाया था। अब ये 2 बातें ना बर्दाश्त करें, हद हो गई है। कुछ नमक हलाली के भी तो तकाजे होते हैं ना, वो भी असला नाल जे नेकी करिए और नस्ला ताक नहीं भुल दे, ये ते बेअसला नाल नेकी करिए ते पुठियां चालां चल दे, वो कोई तकाजे भी होते हैं। ये क्या बात हो गई कि 2 जुमले जी मेरी बड़ी शान है तो मुझे लोगों में बीच में कह दिया, क्या हो गया, कह दिया तो कह दिया, हो गई बात खत्म, फिर क्या हुआ। वो मैं अभी घर नहीं पहुंचा था तो उनका फोन आ गया, मुझे कहने लगे पुत्र हुण मैं वडेरा हो गया, कई बारी मैनू समझ भी नहीं लगती। मैंने कहा हुजूर तुहानू नहीं लगी पर सानू सही लगी, सारी हमारी गलती है। अपनी ज़िंदगी में अपने बड़ों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने मैं एक दफ़ा अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, एक बाबा जी आमिल थे तो उनका शोर बड़ा हुआ कि बाबा बड़ी बातें बताता है, तो हम उनके पास चले गए, ऐसे पढ़ते थे, चले गए पता करने कितना को आमिल है। तो सबको ना गुस्से से एक ही बात कहते थे, वो घर लड़ता रहे हैं। अब हूँ घर तो कदी ना कदी तो बंदा लाड़ी पैंदा है, ये को पूछने वाली बात है। अम्मा से भी लड़ाई हो नहीं जाती कि गोभी मैंने नहीं खानी, ये क्यों पकाई है, हो जाती है कि नहीं। अब पीर साहब इसको भी शोबदाबादी बनाएंगे, इल्ला माशाल्लाह। वो मैं भी गया तो मुझे कहने लगे ओ तू घर लड़ता रहे हैं, मैं कहा जी मैं कदे नहीं लड़िया। तो कह लगे भी कदी हो सकता है बंदा लड़िया ना होवे। तो मैंने कहा पूछते क्यों, वो फरार लगाए हुए लोगों को इस तरह। फिर मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा मेरे वालिद जल्दी चले गए थे तो कभी जुर्रत नहीं की अम्मा से लड़ाई करने की, एक तय कर लिया जैसे अम्मा कह देगी वैसे चुप करके कर लेना है। और उसमें मज़ा बड़ा आया, उसमें करार बड़ा आया, सुकून बड़ा आया। करार होता है जब आपके दिल में अपने बड़ों के लिए गुंजाइश होती है,
میرے دوستو دلوں کی نرمی، دلوں کا پیار، دلوں میں وسعت، دلوں میں گنجائش، وہ بولے حضرت سلطان باؤ اور کہنے لگے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگوں تانے، وہ بڑی گنجائش ہے، وسیع دل بنائیں، طبیعت میں ہاں کوئی بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن میرے دوستو اپنوں کے لیے، پیاروں کے لیے، عزیزوں کے لیے دلوں میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب گزر رہے تھے، سرخ دھاری دھار چادر اللہ کے محبوب نے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، ایک پیچھے سے شخص آیا، اس نے پکڑ کے چادر کو کھینچا، تو میں دیکھ رہا تھا حضور کی گردن پہ نشان پڑ گیا، اور جب محبوب نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا فقیر ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ بھائی گلے میں چادر کھینچ کے بھی کبھی کو مانگتا ہے، میں کچھ مانگنے آیا تھا۔ قربان جائیں، یہ وقت ہے، دروازہ جو زور سے بجائے اس فقیر کو جھڑکیاں ملتی ہیں، اسے خیرات نہیں ملتی، گردن پہ نشان پڑ گیا، پر میرے قریب مسکرائے۔ یہاں مسکرانا کمال ہے، حضور مسکرائے، اور پتہ خیرات کتنی دی؟ فرمایا 2 پہاڑیوں کے درمیان جو بکریوں کا ریوڑ کھڑا ہے سارا اسے دے دو، سارا ہی دے دو اسے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ فرمایا اور کیا خوب کہا فاضل بریلوی نے، کہنے لگے لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، یہ کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں۔ یہ گھٹتی بڑھتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے۔ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا 2 پہاڑیوں کے بیچ ریوڑ کھڑا تھا، سارا دے دیا۔ وہ فقیر جا کے نا مانگنے والا، حضور سے فیضیاب ہونے والا، جا کے اپنے علاقے میں کہنے لگا چلو سارے میرے ساتھ مدینے، محبوب تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو طبیعت میں تھوڑی سی نرمی لائیں، کبھی تھوڑا سا نا، لیکن نا یہ کیا کہا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جو بڑے کی توقیر نہ کرے اور چھوٹے پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے، چھوٹے سے مراد صرف اپنے بچے ہی نہیں کہ اپنے بچوں پہ تو بڑا نرم ہے اور باقی اسے نہ پڑوسیوں کے اچھے لگتے ہیں نہ عزیزوں کے اچھے لگتے، چھوٹے سے مراد ہر چھوٹا وہ اس پہ رحم کرے، اس سے پیار کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصروف ترین حیات مبارکہ ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ مصروف ہوتے ہیں وہ گھر میں ٹائم نہیں دے پاتے، گھر والوں کے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے کہ جناب آپ نے فلاں وقت بھی مصروفیت میں گزار دیا، فلاں وقت بھی مصروفیت میں، شکوے ہی نہیں ختم ہوتے۔ آپ غور کریں، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی حیات، وہ کہا تھا نا مرحوم اعظم چشتی نے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، لمحہ لمحہ حضور کی حیات پاک کا مصروف ہے۔ لیکن آپ دیکھیں حضور اس کے باوجود نواسوں کے ساتھ پیار کرتے، وہ کھیلتے آ کے حضور کے ساتھ، کبھی کندھوں پہ، کبھی گود میں، کبھی نماز میں، وقت دیتے حضور گھر میں، ٹائم دیتے۔ ایک صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کے نا نبی پاک علیہ السلام کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ بچے اگر آپ کی لائبریری میں آئیں گے تو کتابیں بھی ادھر ادھر جائیں گی، دفتر میں آئیں گے تو ظاہر ہے وہ جناب آپ کے کاغذات بھی ادھر ادھر جائیں گے، اگر وہ کسی اور موقع پہ آ جائیں گے تو وہ ادھر ادھر چیزوں کو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، وہ تھوڑی پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ تو آ جائیں گے تو پھر آ جائیں گے۔ لیکن وہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، باہر جج ہوتے ہیں تو گھر آ کے بھی جج ہی بن جاتے ہیں، باہر ٹیچر ہوتے ہیں تو گھر آ کے بھی، او بھائی گھر میں آپ کے اور بھی کچھ رشتے ہیں، ان کا بھی آپ کو پاس کرنا ہے۔ تو بچے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو وہ شخص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بڑا وقت دیتے ہیں، میں نے تو کبھی بچوں کو ٹائم نہیں دیا، میرے پاس نہیں آتے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ جواب میں کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رب نے رحمت للعالمین بنایا۔ بات ختم کرنے لگا تھا، ایک بات اور یاد آئی، حضرت فاروق اعظم
ذرا نا راج راج کے ذکر کرو، یہ پورا ہفتہ حضرت فاروق اعظم کا. یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا، اس کا علاج صرف مزاج سیدنا فاروق اعظم ہی ہے. یا جو کچھ ہو رہا ہے کھل کے ذکر کرو سیدنا فاروق اعظم کا، ان کی سیرت سوانح، ان کا کلام، ان کا قول. یہ پورا ہفتہ زور دو حضرت، سارا سال ہی دینا چاہیے، لیکن یہ تو ایام شہادت ہے نا ان کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے اصولوں پر بڑے پابند تھے، لیکن جو نرمی تھی وہ اپنی جگہ قائم تھی. کم ہی لوگ اتنا روتے ہوں گے جتنا وہ رویا کرتے تھے. نشان پڑ گئے تھے چہرے پہ رو رو کے. حضرت عمر فاروق ایک شخص کے گھر گئے، اسے گورنر بنانا چاہتے تھے، اور کاغذات لکھے جا رہے ہیں گورنری کے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہیں اس کے گھر میں. تو اس کا چھوٹا سا بچہ، اس شخص کا جس کو گورنر بنایا جا رہا ہے، ان کا بچہ آ گیا. تو باقی ساری باتیں ٹھیک تھیں، ظاہر ہے وہ پرہیزگار آدمی ہوں گے جنہیں حضرت عمر مقرر کر رہے ہیں، لیکن بعض چیزیں اور بھی زیادہ ضروری ہوتی ہیں. تو ان کا چھوٹا سا بچہ، کپڑے اس کے مٹی سے تھوڑے سے لتھڑے ہوئے، وہ آ گیا ابا جی کہتا ہوا. تو والد صاحب نے دیکھتے جھڑک، چل جا اپنی ماں سے کہا تیرے کپڑے بدلے، تو کدھر آ گیا ہے؟ اور پھر حضرت عمر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں نے ذرا بچوں کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے، نہیں کبھی اتنا قریب آنے دیتا. حضرت فاروق اعظم نے غور سے دیکھا، کہا یہ کاغذات دینا ذرا ادھر. گورنری کے کاغذ تیار ہو رہے تھے، وہ لیے آپ نے پکڑ کے پھاڑ دیے. فرمانے لگے جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرنی جانتا وہ پورے صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا؟ تو اس قابل ہی نہیں ہے تجھے گورنر بنایا جائے. جب تک دل میں وسعت نہیں، جب تک آپ کو مسکرانا نہیں آتا، درگزر کرنا، بہت ساری چیزیں تو بندے کی مسکراہٹ میں دب جاتی. شرط یہ ہے کہ مسکرانا آتا ہو. آخری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ آپ کے مزاج کے مطابق چلے. کبھی خود بھی کسی کے مزاج میں ڈھلنا سیکھیں، کبھی تھوڑی سی نا اپنے مزاج کی بھی قربانی دینی سیکھیں. یہ کوئی ضروری ہے کہ سب کو کھینچ کے اپنی طبیعت کے مطابق ہی کرنا ہے. کبھی ڈھلنا بھی سیکھ لیں، اس میں بھی فائدہ ہے. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے.